إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق زیبا ہے کہ جس نے انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور خصوصاً امت خیر، سب سے افضل اور اشرف امت کے لیے ایک شاہکار اور عالی وقار پیغمبر، پیامبر، میسنجر کا انتخاب کیا، جس کو دنیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بہت سارے لوگوں کی رہنمائی کی، اور بالخصوص وہ رہنمائی جو ان کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتی تھی اور ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ سکتی تھی، ان تمام چیزوں کی رہنمائی فرمائی۔ ہم اور آپ ایک مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قسم کی عبادتوں کو مشروع قرار دیا ہے، مسنون قرار دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور اسی مہینے کی ایک اہم عبادت جس کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ مکمل کروں، جس کو ہم اور آپ اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں۔ اعتکاف کے احکام، مسائل اور اسی طرح مقاصد، اعتکاف کیوں مشروع قرار دیا گیا، اس کی کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کے کیا فوائد ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اعتکاف کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعہ سے کس طرح سے مشروع کیا ہے اپنی امت کے لیے، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ العزیز کچھ اختصار کے ساتھ وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے اعتکاف کی ڈیفینیشن، اعتکاف کی تعریف کیا ہے؟ عربک ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ اعتکاف کسے کہتے ہیں اس کو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اعتکاف یہ عربی کا لفظ ہے، اعتکاف یہ عربی کا لفظ ہے
جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لازم پکڑنا، کسی چیز کو پکڑ لینا، کسی چیز کو اپنا لینا، کسی چیز سے چمٹ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد یعنی آزر اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثیل، یہ کیسے مجسمے ہیں، یہ کیسی مورتیاں ہیں، التی انتم لہا عاکفون، کہ جس کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، کہ جس کو تم اپنائے ہوئے ہو، کہ جس کے تم چمٹے ہوئے ہو اور ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یعنی قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان مجسموں کی پرستش کیا کرتی تھی، پوجا کیا کرتی تھی، اور اس طرح سے ان سے چمٹے رہتی تھی کہ گویا کہ وہ ان کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے وہاں پر عاکفون کا لفظ استعمال کیا۔ تو اہل علم نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے چمٹ جانا، کسی چیز کو پکڑ لینا، کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے معنی ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں شرعی معنی اس کا کیا ہے، اس کے تعلق سے بھی وضاحت کرتا چلتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ لزوم طاعہ مخصوصہ، ایک مخصوص قسم کی عبادت کو پکڑ لینا۔ کہاں پر؟ فی وقت مخصوص، ایک مخصوص وقت میں، فی مکان مخصوص، اور مخصوص جگہ میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو بجا لانے کی خاطر اپنے دل کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بندہ مسجد کو پکڑ لے، لازم کر لے۔ اس لیے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اعتکاف یہ مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، اعتکاف یہ مسجد ہی میں ہو سکتا ہے۔ مسجد سے باہر کوئی اگر آدمی اعتکاف کی نیت کرے گھر پر، یا کوئی خاص جگہ بنا دی جائے، یا کوئی خاص ہال لوگوں کے لیے بنا دیا جائے اعتکاف کے لیے، تو وہاں پر اعتکاف نہیں ہوگا۔ لہذا اعتکاف کے لیے لازم ہے کہ بندہ مسجد کو پکڑ لے، مسجد کو لازم کر لے۔ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ اعتکاف کا حکم امام نووی رحمہ اللہ، امام ابن قدامہ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہم اللہ اجمعین کے مطابق انہوں نے اتفاق اور اجماع نقل کیا ہے کہ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب کہ ایسی سنت ہے جس کی خاص طور پہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعہ سے، یعنی اپنی زبان کے ذریعہ سے اور اپنی فعل کے ذریعہ سے تاکید کی ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اعتکاف نہیں کرتا ہے رمضان کے مہینے میں یا اور دنوں میں تو ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن کرتا ہے تو اس کی بڑی فضیلتیں، بہت بڑی فضیلتیں ہیں، جس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز ابھی کچھ دیر کے اندر آنے والا ہے۔ اعتکاف کا ایک رکن اہل علم نے ذکر کیا ہے، اعتکاف کا ایک رکن ہے۔ کیا ہے وہ رکن؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اعتکاف کا رکن یہ ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، مسجد کے بارے میں، جس پر مسجد کا اطلاق ہو۔ جیسے یہ حصہ جو ہے یہ مسجد ہے، باہر کا حصہ یہ مسجد ہے، اوپر کا حصہ مسجد ہے، اور اوپر جتنے اوپر چلے جائیں مسجد کا اطلاق، یعنی جو باؤنڈری ہے مسجد کی، جو باؤنڈری ہے، جو چار دیواری ہے، اس پر مسجد کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہذا مسجد کے اندر کا جو ایریا ہے اسی کے اندر اعتکاف ہوگا۔ اب کوئی آدمی باہر بیٹھ جائے، سڑک پر جا کر کے خیمہ نصب کر لے اور وہاں جا کر کے کہے کہ میں اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہوں، اور اس پر مسجد کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، لہذا اس پر اعتکاف کا اطلاق بھی نہیں ہوگا اور اس کا وہ اعتکاف درست اور جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ اعتکاف کے لیے رکن ہے کہ یہ مسجد ہی میں کیا جائے۔ اعتکاف کی شرطیں،
اعتکاف کی اہل علم نے عام طور پہ 4 شرطیں ذکر کی ہیں. غور سے سنیے گا تاکہ اس سے بہت سارے مسائل انشاءاللہ آپ کے حل ہو جائیں گے جو اعتکاف سے متعلق ہمارے بہت سارے بھائی نہیں جانتے ہیں. پہلا مسئلہ، پہلی شرط اعتکاف کے لیے ہے ان یکون الرجل مسلما، یہ آدمی کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے. معلوم یہ ہوا کہ کفر کی حالت میں اگر کوئی اعتکاف کرے تو وہ قابل قبول نہیں اللہ رب العالمین کے. کوئی کافر کہے کہ میں اعتکاف کروں گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے اعتکاف کو قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. لہذا اسلام یہ شرط ہے، ایمان یہ شرط ہے اعتکاف کے لیے. تو اس سے کافر نکل گیا، یعنی کافر اگر اعتکاف کی نیت بھی کر لے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف قابل قبول نہیں ہوگا. پہلے آپ اس سے کہیں گے کہ اسلام قبول کر، ایمان لے کر کے آ، پھر تیرا اعتکاف صحیح ہوگا. یہ پہلی شرط. دوسری شرط ہے ان یکون عاقلا، کہ آدمی یعنی اعتکاف کرنے والا عقل مند ہو. اب کوئی مجنون ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی دیوانہ ہے، وہ آدمی آ کر کے کیا ہے اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے تو کیا اس کا اعتکاف صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ پاگل ہے، مجنون ہے. اور اسی لیے اعتکاف کے لیے اہم شرط ہے کہ آدمی کیا ہو؟ عقل مند ہو، یعنی سمجھے جانے، عقل اس کے پاس ہونی چاہیے. لہذا پاگل، دیوانہ، مجنون پر اعتکاف نہیں ہے اور اس کے لیے اعتکاف کرنا جائز اور درست نہیں ہے. ایک تیسری شرط ہے اعتکاف کی ان یکون ممیزا، یعنی وہ آدمی جو اعتکاف کرتا ہے وہ تمیز کرنے والا ہو. کیا مطلب ہے تمیز کرنے والا؟ یعنی اچھے اور برے کی تمیز اس کے یہاں پائی جائے. اسی شرط سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے، جیسے 10 سال کا بچہ ہے، 11 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے، یا بعض بچے ماشاءاللہ اور زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، اگر وہ اچھے اور برے کی تمیز کر لے جائیں تو وہ اعتکاف کر سکتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے علم کا کہ تمیز کرنے کی صلاحیت اس میں، حق اور باطل کے درمیان، اچھے اور برے کے درمیان اگر کوئی تمیز کر لے جاتا ہو تو ایسی صورت میں وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے. ایک چوتھی شرط ہے جو انتہائی اہم ہے، وہ ہے کہ آدمی نیت کرے اعتکاف کی. کوئی آدمی بغیر نیت کر کے آ کر کے مسجد میں بیٹھ گیا اور 10 دن بیٹھا رہا، نیت ہی نہیں اعتکاف کی، تو کیا اس کی عبادت قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات. مشہور روایت ہے، صحیح بخاری کی سب سے پہلی روایت، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہذا نیت یہ ہر عمل کے لیے شرط ہے، ہر عبادت کے لیے، ہر اطاعت کے لیے، ہر فرما برداری کے لیے نیت شرط ہے. اسی طرح اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت کر لے، تبھی اس کا اعتکاف اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگا. اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ داخل ہونے کا وقت اور نکلنے کا وقت بہت اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، وقت کم ہے. اعتکاف میں داخل ہونے کا جو وقت اہل علم نے ذکر کیا ہے وہ 21ویں رات کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے انسان کہاں آ جائے؟ مسجد میں آ جائے. جیسے مثال کے طور پہ آج غالباً 16واں رمضان ہے، 20 رمضان مکمل ہو رہے ہیں غالباً منگل کو. اب منگل کی شام کو معتکف کیا کرے؟ افطار کہاں کرے؟ مسجد میں آ کر کے کرے، کیونکہ جیسی مغرب کی اذان ہو جائے گی کون سی رات شروع ہو گئی؟ 21ویں رات شروع ہو گئی. یہ وقت ہے اس کے اعتکاف میں داخل ہونے کا، یہ وقت ہے اعتکاف میں داخل ہونے کا. نکلنے کا وقت اہل علم نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر کیا ہے کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ جائے، یعنی جس کو ہم کریں عید کا چاند نظر آ جائے، اب یہ معتکف کیا کرے گا؟ اعتکاف سے نکل جائے گا. یہ داخل ہونے کا اور یہ نکلنے کا وقت اہل علم نے ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یعنی تفصیل سے یہ سب چیزیں مذکور ہیں. اعتکاف کی مدت کیا ہے؟ اعتکاف کی مدت کیا ہے؟
کہ کم سے کم کتنا آدمی مسجد میں ٹھہر جائے اور نیت کر لے اس کا اعتکاف مانا جائے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق کہ کوئی شخص اگر ایک دن یا ایک رات کی نیت کر کے مسجد میں ٹھہر جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے تو ایسی صورت میں اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا اعتکاف صحیح ہوگا. کیا دلیل ہے؟ بخاری کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ وہ مسجد حرام میں کیا کریں گے؟ اعتکاف کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حکم دی اسلام لانے کے بعد کہ تم مسجد حرام میں ایک دن ایک رات کا کیا کرو؟ اعتکاف کرو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر عمل کیا. لیکن اعتکاف کے لیے کیا رمضان شرط ہے؟ کیا روزہ شرط ہے؟ ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ روزہ ہو تبھی آدمی اعتکاف کرے اور روزہ نہیں ہے تب آدمی اعتکاف نہیں کر سکتا. ایسی کوئی قید نہیں. لیکن ہاں راجح اور افضل اور بہتر عمل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اعتکاف کون سے مہینے میں کرتے تھے؟ رمضان کے مہینے میں کرتے. آئیے کچھ حدیثیں ہم سنتے ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا. یہ جو گزرا ہے پہلا عشرہ، ابتدائی عشرہ، پہلا عشرہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اعتکاف کیا. اسی طرح آگے کہتے ہیں ثم اعتکف العشر الاوسط. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا. پھر مزید کہتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ بیان فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاخیر من رمضان حتی توفاہ اللہ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی. ثم اعتکف ازواجہ من بعدی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا. یہاں ایک دوسرا مسئلہ آئے گا جس کا میں ذکر کروں گا، لیکن یہ ٹکڑا یاد رکھیے گا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعتکاف کیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اعتکاف کرتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اعتکاف کیا ہے. ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، اس میں ذرا دیکھیے، اس میں دوسرے الفاظ ہیں. کیا الفاظ ہیں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف عشرۃ ایام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے. فلما کان العام الذی قبض فیہ. لیکن جب وہ سال آیا کہ جس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اعتکف 20 یوما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کتنے دنوں کا اعتکاف کیا؟ 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے. یہاں یہ بھی ثابت، اور یہ صحیح روایتیں، یا تو بخاری کی روایتیں پیش کی گئی ہیں آپ کے سامنے، صحیح بخاری کی، یا صحیح مسلم کی روایتیں آپ کے سامنے پیش، ساری روایتیں صحیح ہیں، کسی میں کوئی کلام نہیں. تو اگر کوئی آدمی پہلے عشرے کا اعتکاف کرنا چاہے جائز ہے، دوسرے عشرے کا اعتکاف کرنا چاہے جائز ہے، اور تیسرے عشرے کا اعتکاف کرنا یہ کیا ہے؟ افضل ہے. یہ کیا ہے؟ افضل ہے، بہتر ہے. اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشرہ، آخری عشرہ داخل ہو جایا کرتا تھا، شد میزرہ، تو آپ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے. کیا مطلب ہے کمر بستہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رات بھر جاگتے تھے، شب بیداری فرماتے تھے.
वअयक़ज़ अहलहू, और अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को जगाते थे और कुरान की आयत पे अमल करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वअमुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, इस पर हमारा भी अमल होना चाहिए मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान की आयत पर अमल किया करते थे कि वअमुर अहलक बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। कितने माशाल्लाह बुजुर्ग हमारे यहाँ मौजूद हैं, कितने माशाल्लाह बच्चों वाले यहाँ पर मौजूद हैं कि जिनके बच्चे माशाल्लाह 7 साल के हैं, 10 साल के हैं, बालिग हैं, और कौन कौन अपने बच्चों को नमाज का हुक्म देता है, और जो देते हैं यकीनन वो बड़े खुशनसीब है कुरान की इस आयत की रोशनी में। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वअमुर अहलक बिस्सलात, ऐ नबी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे दीजिए, वस्तबिर अलैहा, और सब्र कीजिए, उस पर जमे रहिए, नमाज का हुक्म दीजिए और उस पर जमे रहिए। हमारे यहाँ तो सुभान अल्लाह लज़ीम मामला ही कुछ अलग है कि हम बच्चों को नमाज का हुक्म तो देते हैं लेकिन खुद घरों के अंदर क्या है बैठे रहते हैं। कहां से बच्चा आपका अमल करेगा? आपका अमल पहले होना चाहिए मेरे भाइयों, तब आपका बच्चा क्या है अमल करेगा। बहरकैफ ये एतिकाफ से मुताल्लिक चंद उमूर थे, चंद मसाइल थे। अब आते हैं एतिकाफ से मुताल्लिक कुछ और मसाइल को जिक्र करते हैं इख्तिसार के साथ। एतिकाफ के लिए एक अहम मसला है, आपने देखा होगा कि मस्जिदों में अलग अलग खैमे नस्ब कर दिए जाते हैं, पर्दे गिरा दिए जाते हैं, हर आदमी अपना अपना क्या है पर्दा गिरा लेता है। ऐसा करना जायज़ है या इसका क्या हुक्म है? इसके ताल्लुक से एक हदीस हमें मिलती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ किया फी कुब्बतिन तुर्किया, तुर्की खैमे में, यानी बाकायदा सबूत है इसका कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल होते और एक खैमा नस्ब कर दिया जाता, एक खैमा नस्ब कर दिया जाता और कपड़ा गिरा दिया जाता था। क्यों ऐसा होता था? लिअन्नहु अख्फा लिअमलिही, ताकि आप अपने आमाल को लोगों से छुपा सकें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताइए रसूलुल्लाह, यानी जिनके यहाँ कोई शको शुबा हो ही नहीं सकता कि आप रियाकारी करते हो, नऊज़ुबिल्लाह, हो ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल होता था कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा गिरा लिया करते थे ताकि आपका अमल किसके लिए हो जाए? खालिस अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए हो जाए। लिहाजा मस्जिदों में इसका जो ट्रस्टियान है, जो जिम्मेदारान मसाजिद हैं, उनको इसका इंतज़ाम करना चाहिए ताकि जो एतिकाफ करने वाले हैं वो इत्मीनान के साथ अपनी इबादत खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करें और इंशाअल्लाह इसका सवाब जिम्मेदारान को भी मिलेगा बिइज़्निल्लाह ताला। एक और मसला आता है कि क्या जो मोतकिफ है, एतिकाफ करने वाला है, वो अपने साथ बर्तन रख सकता है खाने पीने के? हाँ, ये मसला आता है। एक आदमी है एतिकाफ कर रहा है, सामने उसका नस्ब कर दिया गया है, एक जगह जो है मुतय्यन कर दी गई एतिकाफ करने वालों के लिए। अब क्या वो अपने बर्तन वगैरह रख सकते हैं? यानी जो खाने पीने की चीज़ें, जो ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान है, क्या वो रख सकते हैं? इसके ताल्लुक से एक रिवायत मिलती है और इत्तेफाक से ये रिवायत भी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गालिबन। वो कहते हैं कि एक मरतबा हम लोगों ने बीच वाले अशरे का, यानी दूसरे अशरे का एतिकाफ किया, और जब 20वां रमज़ान था उसकी सुबह को हम अपने सामान वगैरह को लेकर के अपने घरों में जाने लगे तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका और कहा कि मुझे ख्वाब में दिखाया गया है कि मैंने 21वीं रात, यानी आज जो रात होने वाली 21वीं, उसके अंदर लैलतुल कद्र को देखा है, यानी मुझे दिखाया गया है कि इसमें लैलतुल कद्र है। इस रिवायत में एक टुकड़ा है नक़ल्ला मताअना, कि हमने अपने सामानों को मुंतकिल किया। इससे अहले इल्म ने इस्तिदलाल किया है कि एतिकाफ करने वाला अपना बिस्तर लेकर के आ सकता है, इसी तरह खाने पीने की जो चीजें हैं वो लेकर के आ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके जरिया से मस्जिद का जो हिस्सा है वो क्या हो, गंदा नहीं होना चाहिए, वो पाक व साफ रहे और इत्मीनान के साथ वो अपनी जगह में दाखिल हो जाए। एतिकाफ का मकसद क्या है, ये अहम हमारी कड़ी है। एतिकाफ तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत करते हैं एतिकाफ,
لیکن اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ شریعت کوئی چیز اگر ہم پر فرض کرتی ہے یا واجب کرتی ہے یا مسنون قرار دیتی ہے یا مستحب قرار دیتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ایک اہم مقصد چھپا ہوتا ہے میرے بھائیو۔ سب سے اہم مقصد جو اعتکاف کا ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں عکوف القلب علی اللہ سبحانہ وتعالی، تاکہ آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہمارا دل کہاں ہے اللہ کی طرف متوجہ؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف کے لیے، کس لیے؟ تاکہ ہمارا نام ہو فلاں ارشد صاحب، فلاں راشد صاحب، فلاں عبد الرحمن صاحب، فلاں عبداللہ صاحب، فلاں زید صاحب، فلاں محمد صاحب ماشاءاللہ اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور ہوتا ہے، ہمارا امیجن یہ ہے، ہماری کل کائنات صرف اور صرف شہرت طلبی پر ہوا کرتی ہے کہ ہمارا نام ہونا چاہیے لوگوں کے درمیان، مسجد والوں کے درمیان ہمارا نام ہونا چاہیے کہ فلاں صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ مقصود نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ مقصود ہے تو اس کو نکال دیجئے۔ شریعت کا جو اصل مقصد ہے اعتکاف کا وہ یہ ہے تاکہ آپ کا دل اللہ کی طرف کیا ہو جائے؟ متوجہ ہو جائے، اب خالص اللہ کے لیے جڑ جائیں۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں، اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے قطع العلائق عن خلائق الدنیا، یہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے آپ کا تعلق کٹ جائے اور صرف آپ ایک وحدہ لا شریک لہ کے آگے جھکیں۔ یہ مقصود ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو متکفین ہیں، جو اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرتا ہے، گھنٹوں فون پہ لگے ہیں، یہیں سے تجارت ہو رہی ہے۔ اللہ، یہ سب کیا ہے بھائی؟ کیا ہے یہ سب؟ نہیں، کیا ہے یہ اعتکاف کا مذاق ہے، یہ عبادت کا مذاق ہے، یہ طریقہ نہیں۔ ہاں اگر آپ کی گفتگو ضروری ہے تو ٹھیک ہے، گفتگو کر لیجئے، جو اہم گفتگو ہے وہ گفتگو کر لیجئے۔ اور بہت سارے معتکفین کو آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں آ کے سوتے ہی رہتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ سچ ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ زیادہ تر آئیں گے اعتکاف کریں گے، ان کا مقصد ہے کہ بس خالی پردہ ڈال دو سو۔ نہیں، اعتکاف کا مقصد ہے میرے بھائیو کثرت سے نوافل پڑھیے، اعتکاف کا مقصد ہے کثرت سے تلاوت کیجیے، اعتکاف کا مقصد ہے کثرت سے رب کائنات کے سامنے جھوکیے، اعتکاف کا مقصد ہے کثرت سے اپنے آنسوؤں کو رب کائنات کے سامنے نکالیے، اعتکاف کا مقصد ہے اپنے دل کو خلوت میں، تنہائی میں رو رو کر کے پاک کیجیے۔ یہ اعتکاف کا مقصد ہے میرے بھائیو۔ اپنی زبان کو روکیے، اپنی زبان کو غیبتوں سے روکیے، اپنی زبان کو جھوٹ سے روکیے، اپنی زبان کو چغلخوری سے روکیے۔ یہ اعتکاف کا مقصد ہے جو ہمارے درمیان فوت ہو گیا ہے۔ اور ہمارے درمیان میرے بھائیو آخری جو عشرہ ہوتا ہے وہ صرف کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے۔ کرناٹک میں ایک شہر کے اندر جانا ہوا، نام نہیں لوں گا میرے بھائیوں، میں نے وہاں دیکھا اللہ المستعان پورا آخری عشرہ سبحان اللہ لوگ کھانے پینے میں گزارتے۔ پتہ نہیں مالیگاؤں کے بارے میں نہیں جانتا ہوں کیا یہاں کے حالات ہیں، لیکن اگر اللہ کے واسطے یہ چیز ہے میرے بھائیوں تو ختم کرو۔ کھانے پینے کے لیے آخری عشرہ نہیں ہوتا ہے، یہ عشرہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوتا ہے، اور اس طرح سے عبادت کرو جس طرح سے ابو سلیمان الدارانی نے عبادت کی ہے۔ ابو سلیمان الدارانی فرماتے ہیں، سننا میرے پیارو، کیا خوبصورت بات کہتے ہیں لولا اللیل ما احببت البقاء فی الدنیا، اللہ کی قسم اگر رات نہ ہوتی میں دنیا میں زندہ رہنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یعنی رات اللہ نے قیام اللیل کے لیے بنائی ہے، رات اللہ نے اپنے سے جوڑنے کے لیے بنائی ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں لوگوں نے ذکر کیا، کہتے ہیں اذا اصبح، جب صبح ہوا کرتے تھی، سننا نوجوانوں تم بھی سننا، بزرگوں تم بھی سننا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، وہ سن لے میرے بھائیوں۔ ہاں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے جب صبح کی نماز پڑھ لیتے، فجر کی نماز پڑھ لیتے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مد رجلیہ الی الجدار، اپنے پیروں کو دیوار پر رکھ لیتے، اور ورأسہ الی الارض، اور ان کا سر زمین پر رکھا ہوتا تھا، یعنی پیر اس طرح اور سر یہاں ہے، اس طرح سے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ خون میرا اسی جگہ واپس آ جائے جہاں وہ رک گیا تھا، یعنی رات بھر قیام اللیل کیا کرتے تھے۔
اور خون پیروں میں جم جاتا تھا، اس کی وجہ سے ان کا خون واپس سر پر آ جائے، سینے پر آ جائے اور پورے دل و دماغ میں اتر جائے، اس بنا پر ان کی حالتیں ہوا کرتی تھی میرے بھائیوں. اور سنتے رہیے، سناتا چلا جاؤں گا. اور اسی طرح سلف میں سے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہی سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھنا شروع کرتے ایک شخص ذکر کرتے ہیں ان کے بارے میں، کہتے ہیں میں نے دیکھا صلی المغرب فی المسجد الحرام، مکہ میں مسجد حرام میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. اس کے بعد جب مغرب کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ثم سجد سجدۃ ولم يرفع رأسه حتى نودي بالعشاء. کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہو گئی. ایک سجدہ اتنا لمبا، اور پھر بھی یہ لوگ کہتے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ لوگ کہتے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ لوگ روتے تھے راتوں میں صرف اللہ رب العالمین سے دل لگانے کے لیے کہ دل لگ جائے اللہ سے. بس اللہ سے ایک مرتبہ، میرے بھائیوں ایک مرتبہ اگر دل جوڑ لیا نا اللہ سے، ایک مرتبہ ذرا لذت دیکھو اللہ کی قسم عبادت کی، ایک مرتبہ دل جوڑ لو اللہ رب العالمین سے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تمہارا ہو جائے گا. اور جو لذت، جو چاشنی، جو محبت، جو مٹھاس، جو انسیت اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے میرے بھائیوں، وہ نصیب تجارتوں میں نہیں ہوا کرتی ہے. سب سے بہترین تجارت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت. آپ دیکھ لیجئے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اللہ کا فضل و احسان ہے کم سے کم مسجد میں آ جاتے ہیں، کم سے کم مسجد میں آ جاتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں یہ مسجد میں آنا کافی نہیں ہے آپ کے لیے. ذرا محمد ابن سماعہ کے بارے میں بھی سن لو، سلف میں سے بہت بڑے محدث عالم، وہ ذکر کرتے ہیں مکثت 40 سنۃ، میں 40 سال تک مسجد میں نماز پڑھتا رہا لگاتار جب سے بالغ ہوا. کہتے ہیں لم تفتنی التکبیرۃ الاولی، تکبیر تحریمہ، تکبیر اولا مجھ سے کبھی فوت نہیں ہوئی 40 سال. الا یوما واحدا، سوائے ایک دن کے. کون سا دن تھا وہ؟ کہتے ہیں ماتت فیہ امی، اس دن میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ اکبر، 40 سال کتنی تکبیر اولا چھوڑتے ہیں ہم لوگ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیو ذرا سوچو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اتنی بڑی اور اتنی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو دیکھا، پائے مبارک کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور فرمایا او کائنات کا امام اور رحمت للعالمین، ارے اللہ نے تو آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے آپ کو بہت اونچا بنایا ہے. اے اللہ کے رسول آپ اتنی لمبی لمبی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول اتنے لمبے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا سننا میرے پیارو. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا عبادت گزار، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر، یہ ہمارا نبی ہے، یہ ہمارا رسول ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا عظیم نبی جو رحمت کائنات بن کے آیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ عبادت کس طرح سے کرنا ہے، لوگوں اللہ کے سامنے کیسے جھکنا ہے. میرے بھائیو اعتکاف یہ بہت بڑی فضیلت والی عبادت ہے، لہذا آپ لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے، ہمارے مساجد کے ماشاءاللہ جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے جو اعتکاف کرنے والے ہیں ایک مخصوص جگہ کا اہتمام کریں اور ان کو خاص طور پہ جو چیزیں مہیا اگر کر سکتے ہوں کھانے پینے کی اشیاء کریں. اللہ انشاءاللہ اس کا بڑا اجر دے گا. اور خاص طور پہ میں اعتکاف کرنے والوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں، بلکہ ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بھائیو اپنا وقت کھانے پینے میں زیادہ نہ لگاؤ، اپنا وقت سونے میں نہ لگاؤ. میرے پیارو تمہیں معلوم نہیں کب تمہاری موت ہو جائے، تمہیں معلوم نہیں کب تمہیں لوگ جو ہے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے لے کر کے جائیں، تمہیں معلوم نہیں کب تمہیں لوگ جو ہے منو مٹی دفن کر کے آ جائیں، تمہیں معلوم نہیں
कब तुम्हारा बच्चे तुम्हारा माल को लूट करके ले जाएं। तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारी बीवी जो तुमसे मोहब्बत करती थी, तुम्हारा वो बच्चा जो तुम्हें अब्बा अब्बा कह के पुकारा करता था, वो भूल जाए कि अब्बा भी कोई था, वो भूल जाए मेरा शौहर भी कोई था। मेरे प्यारो, अपने वक्त को अल्लाह के लिए लगा लो, अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अपने आप को अपने दिल को अल्लाह के लिए पेश कर दो और छोड़ दो ये कदूरतें। अगर किसी की किसी से दुश्मनी है, इसी रमजान के महीने के अंदर दुश्मनियों को खत्म कर लो, छोड़ दो कदूरतें। अरे क्या लेकर के जाओगे? न माल है, न दौलत है, न बच्चे हैं, न कोई और प्रॉपर्टी है, न महल है, न बंगले हैं, कुछ नहीं है मेरे भाइयों। सिर्फ क्या है? नेक अमाल है, नेक अमाल है। अल्लाह के बंदो, खत्म करो नफरतों को, खत्म करो अदावतों को, खत्म करो दुश्मनियों को। अपने भाइयों से मिल लो, माफी मांग लो। किसी की गीबतें की हो, चुगलखोरियां की हो, झूठ बोला हो, हराम तरीके से कमाया हो, मेरे प्यारो अभी भी वक्त है। अल्लाह की कसम, शायद हमारी मुलाकात हो ना हो, नसीहत करता हूं, वसीहत करता हूं मेरे भाइयों, यही नसीहत है। अल्लाह के वास्ते अपने दिलों को साफ कर लो, अल्लाह के वास्ते अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, उस तरह से जिस तरह से हवाले अबू बकर सिद्दीक ने किया था। वो अबू बकर जब कुरान की तिलावत किया करता था, बुखारी की किताब उठा करके देखो, सही बुखारी को उठा करके देखो, वो अबू बकर जिसको अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक का लक़ब दिया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब कुरान की तरह तिलावत करता हिचकियां बन जाती थी। यहां तक कि मुशरिकीन की औरतें, मुशरिकीन के बच्चे भी उनके साथ रोया करते थे। बुखारी की रिवायतें उठा करके देखो मेरे भाइयों, इन्होंने अपने आप को अल्लाह से जोड़ा। हमें भी ज़रूरत है कि हम भी अपने आप को अल्लाह से जोड़ें। और जब बंदा अपने आप को अल्लाह से जोड़ देता है ना, जब बंदा अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है ना, जब बंदा अपने दिल के अंदर सही ईमान पैदा कर लेता है ना, तो लोहे की कंघियों से अगर उसके गोश्त को उसकी हड्डियों से खींच लिया जाए तब भी वो ईमान नहीं छोड़ता है। और यही नसीहत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन साथियों से की थी। सहाबा आए, ओ अल्लाह के रसूल ये बड़ी तकलीफें दे रहे हैं, ओ अल्लाह के रसूल ये बड़े परेशान कर रहे हैं, ओ अल्लाह के रसूल इन्होंने तरह तरह से तकलीफें देना शुरू कर दी हैं। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम से सीधे खड़े हो गए, चेहरा सुर्ख है, और फरमाया, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा तुम इन छोटी छोटी तकलीफों से परेशान हो। ओ मेरे सहाबा तुमसे पहले ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि उनमें से एक शख्स को लाया जाता था लोहे की कंघी से, उसके गोश्त को उसकी हड्डियों से जुदा कर दिया जाता था, लेकिन वो अपने ईमान से बाज नहीं आता था। ओ मेरे सहाबा इतना ही नहीं बल्कि उनमें से किसी आदमी को लाया जाता, उसको आधा जमीन के अंदर दफन किया जाता, ऊपर से सर से आरा चलाया जाता, दो टुकड़े कर दिए जाते थे, ईमान नहीं छोड़ता था। ओ लोगों क्या तुम सुमैया को नहीं जानते? ओ लोगों जब अबू जहल ने दो ऊंटों को हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पैरों से बांध दिया, मेरे भाइयों शौहर मौजूद है, यासिर मौजूद है, शौहर सुमैया के बेटा में देख रहा है, अम्मार भी मौजूद है, कह दो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान। मेरे भाइयों लेकिन ये मलऊन ये अबू जहल बाद ना आया और उसने भाला लेकर के हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शर्मगाह में चुबोया और दो टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर भी मेरे भाइयों ईमान से ना फिरी। ये मकसद है इतिकाफ का मेरे भाइयों। आप अपने आप को मुकम्मल तवज्जो कर लीजिए, बहुत परेशानियां आएंगी, बहुत तकलीफें आएंगी, कभी यहूदियों की जानिब से, कभी नसरानियों की तरफ से, कभी हिंदुओं की तरफ से, कभी दूसरे लोगों की तरफ से परेशानियां आएंगी मेरे भाइयों।
لیکن اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو مت چھوڑنا میرے بھائیوں، اپنے اسلام کو مت چھوڑنا میرے بھائیوں، اپنے دین کو مت چھوڑنا۔ یہ اعتکاف ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہمیں کثرت سے نیکیاں بٹورنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون